معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 42، نفس انسانی کی دو حالتیں۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں نفس انسانی کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت تو راحت و آرام کی ہے اور دوسری حالت اسرت و مصیبت کی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان دو حالتوں میں آزمایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا کہاں تک مطیع و فرما بردار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جب راحت و نعمت پاتا ہے تو غفلت و معصیت میں پڑھ کر اللہ کی نافرمانی پاتا ہے، لیکن جب مصائب میں مبتلا ہوتا ہے تو ناشکری اور شکوہ و شکایت پر اتر آتا ہے۔ بس واضح طور پر نفس انسانی کی کمزوری ہے کہ بحالت راحت و آسائش تقوی اختیار کر کے اللہ کا شکر بجا نہیں لاتا، اور بحالت مصیبت صبر و تحمل اور توکل اختیار نہ کرتے ہوئے اللہ کے خلاف فریاد و بدگوئی کرتا ہے۔ بس نفس کا کام گستاخی و بے ادبی ہے اور مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نیز وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر کبھی مطمئن اور شکر گزار نہیں ہوتا، اور ہمیشہ خواہشات کی کثرت سے انسان کو اضطراب و پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے۔ بس جب نفس کو مصائب و آلام سے نجات دی جاتی ہے تو وہ غرور و تکبر اور عیش و خود فراموشی میں پڑ جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی اطاعت سے غفلت و روگردانی اختیار کرتا ہے۔ بعد ازاں جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، اسے پھر مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ اس کی قدرتیں دھل جائیں اور وہ شرک و فسق سے باز آ جائے۔ پھر اگر نفس غفلت و معصیت چھوڑ کر راہ راست پر آ جاتا ہے اور اطاعت و شکر گزاری کا التزام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور عطیات مستقل طور پر اس کے لیے قائم رکھتا ہے اور ہر حال میں اس کا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ بس جو شخص دنیا و عقبہ میں عزت و آبرو اور سلامتی کا خواستگار ہو، اسے چاہیے کہ صبر و تحمل اختیار کرے اور رضائے الہی سے انحراف نہ کرے، نیز مخلوقات سے اپنے خالق کی شکایت کرنی چھوڑ دے اور اپنی حاجات ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے اس پر شکر بجا لائے اور آئندہ کے لیے اس کی جانب سے وسعت و کشائش کا امیدوار رہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ جب اللہ کسی چیز کو وجود و ظہور میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے فرماتا ہے ہو جاؤ، بس وہ اس کے حکم کن سے فوری ہو جاتی ہے، یعنی وجود میں آ جاتی ہے۔ نیز فرمایا، مومنوں کو تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ اعتقاد رکھ کر اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اچھے اور حکمت و مصلحت سے معمور ہیں، مگر اللہ نے اپنی حکمت و مصلحت کو بندوں سے ہمیشہ مخفی رکھا ہے۔ بندہ کے لیے لازم ہے کہ وہ تسلیم و رضا اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مصالح حکم سے اتفاق کر لے اور اپنی گفتار یا حرکات یا سکنات میں اللہ کے خلاف شکوہ و شکایت یا ہمت سے باز رہے۔ ان تمام باتوں کے سند حضرت کی وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ کے حقوق کی حفاظت و نگہداشت کر، اللہ تیری اور تیرے حقوق کی حفاظت و نگہداشت کرے گا۔ اللہ کو حاضر و ناظر جان اور پھر تو اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اللہ نے اپنے بندوں کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ازل سے مقدر ہو چکا ہے اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہر شخص کو جو فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچ رہے گا اور جو نقصان پہنچنا ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ پھر تو اگر اللہ پر توکل رکھے اور یقین محکم کے ساتھ معاملہ کر سکے تو وہ تجھے بہت بڑی جزا عطا فرمائے گا، اور اگر تو اپنے یقین و توکل کو برقرار نہ رکھ سکے تو جن چیزوں کو تو برا سمجھتا ہے اور ان سے تکلیف اٹھاتا ہے، ان پر صبر و تحمل اختیار کرنا تیرے لیے زیادہ نیکی اور راست روی ہے۔ اور یاد رکھ کہ صبر و تحمل کرنے والے کے لیے اللہ کی مدد و اعانت لازمی ہے۔ مصیبت و اذیت کے بعد راحت و آسائش ہے اور ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ بس ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے قلب و دماغ کے لیے رہنما بنائے اور نفس کے وساوس سے چھٹکارا پائے۔ اعتقادی اور عملی صحت و عافیت اسی میں ہے کہ مومن اس حدیث کے معنی پر خوب غور کر کے علم الدوام اس کی تعمیل کرے تاکہ وہ دنیا و عقبہ میں تمام آفات و مصائب سے محفوظ و سلامت رہے۔ وہ اس کی پیروی سے حقیقی اطمینان قلب پائے گا اور اللہ کی رحمت واسطہ سے دونوں جہان میں عزت پائے گا۔